السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل الی آخر الآیہ۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کے معانی اور مطالب، مفہوم اور مراد کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یہ تقریباً 1 صفحہ سے زائد پر مشتمل ہے۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سنائیے یا بتائیے، تو آپ اسی آیت کو بتائیے۔ اور اس آیت کا ایک مخصوص نام ہے۔ عام طور سے آیتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، سورتوں کا نام ہوتا ہے، سورتوں کا نام ہوتا ہے۔ آیت میں اللہ رب العزت کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ آیتیں ہیں کہ جن کا نام ہے، اور انہی میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت الدین۔ دین مانے قرض والی آیت۔ تو اگر آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے کہ قرض والی آیت یا آیت الدین کون سی ہے، تو آپ بتائیے الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اس آیت کو آیت الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں قرض سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے، قرض کے متعلق کچھ توجیحات بیان کی گئی، اس لیے اس کو آیت الدین کہتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا جو موضوع ہے وہ قرض ہے، دین ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے شروع میں، اے وہ مومن لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنوں، یا اے ایمان والو، جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک مقررہ وقت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے بیچ میں لکھنے والا کاتب انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور
کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لکھ دے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو چاہیے کہ اس کو لکھ دے. اور رہا وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ املا کرائے، لکھوائے حق کے ساتھ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. پس اگر جس کے اوپر حق ہے، نہیں مقروض، بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ املا کرائے، لکھائے، تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ دکھا دے. یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے اس آیت کریمہ میں موجود احکام و مسائل کو لینے سے پہلے ہم اس آیت کا پس منظر ذکر دیں اور آپ کے اس سوال کا جواب یہاں پر دے دیں کہ اس آیت کریمہ کے یا آیت الدین کا یہاں پر رکھنے کا یا یہاں ذکر کرنے کا کیا مناسبت اس کی ہے، اس کی کیا مناسبت ہے، کس حساب سے یہ آیت دین یہاں پر ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم کئی دنوں سے جو آیتیں پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے. معاشرے اور سماج میں جہاں انسان رہتا ہے تو وہاں ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے، ایسے ظروف کا سامنا ہوتا ہے کہ اس میں بغیر کسی سے کچھ لیے، چاہے مال کی شکل میں کہو اور چاہے سامان کی شکل میں کہو، بغیر کچھ لیے کام نہیں چلتا ہے. مالدار سے مالدار انسان کیوں نہ ہو، بہت زیادہ پراپرٹی جائیداد والا کیوں نہ ہو، ایک بادشاہ، ایک حاکم کیوں نہ ہو، لیکن قرض سے ہر ایک کا سامنا پڑتا ہے. یعنی کسی سے مال لے لیں، وقتی ضرورت کو پوری کر لیں اور پھر اس کو واپس کر دیں. کیونکہ انسان جو بھی اس کی کمائی ہے، کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ کمائی کے 3-4 گنا خرچہ آ جاتا ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ لے کر کے لوگوں سے پیسہ نہ کام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے مجھ کو ملتے رہیں گے میں واپس کر دوں گا. یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک بہت پیاری چیز ہے. اس میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، ان کی خیر خواہی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، مشکل وقت میں کسی کے کام آنا ہے. لیکن ایسے وقت میں جو قرض لیا جاتا ہے، کچھ پیسہ لیا جاتا ہے کسی سے، تو اس کی ایک شکل حرام ہے اور وہ سود کی ہے. کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے کسی مالدار سے کہا بھائی مجھے 20,000 50,000 روپے قرض دے دو، میں انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گا. مالدار کہتا کوئی بات نہیں، جتنی آپ کو لے جائے نہ ہو لے جائیے. اگر آپ 50,000 روپے لیتے ہیں لے جائیے، 4 مہینہ 6 مہینہ جو کچھ بھی ہے، جو متعین ہو جائے وقت، ان کے بیچ میں اتفاق ہو جائے، آپ 4 مہینے کے بعد 55,000 واپس کر دیجیے گا، 60,000 واپس کر دیجیے گا. یہی سود ہے، یہ سود ہے اور اسی کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور بہت سخت جرم ہے یہ کہ آپ سودی لین دین کرو، سود کی بنیاد پر قرض دو، سود کی بنیاد پر قرض لو، حرام اسلام میں. تو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا جو ایک راستہ تھا، اس راستے کو اسلام نے بند کر دیا.
بھائی یہ تو فطری چیز ہے، اور یہ مشاہدہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے کچھ پیسہ وقتی طور پر لے لے اور پھر واپس کر دیں گے۔ تو اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ 10 روپے لے لو اور 4 دن کے بعد 8 دن کے بعد 12 روپے واپس کر دینا۔ یہ اسلام نے حرام کر دیا، سود ہے، لینا جائز نہیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کا دوسرا راستہ تھا صدقہ اور خیرات کا، جس کا تذکرہ اللہ نے کئی آیتوں میں کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، کسی کو ضرورت آ جائے آپ ان کو دے دو، آپ احسان کرو۔ بیچارہ کوئی بیمار ہو گیا، 5 لاکھ کا خرچہ علاج میں، اس کے پاس 3 ہی لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ دے دو، اس کا علاج کرا دو۔ تو یہ ایک راستہ اسلام نے نکالا، یہ صدقہ کرو نا، خیرات کرو، لوگوں کو تعاون کرو، حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ بہت پیارا طریقہ ہے، بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی، بہت بڑا ثواب ہے اس پہ۔ لیکن ہر آدمی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، یا یہ کہ صدقہ آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ ہم کو ضرورت کچھ خاص رقم کی ہے اور ابھی چاہیے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت ہوتے ہوئے بھی صدقہ لینا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سے صدقہ لوں، کوئی میرے پاس صدقہ کرے اور میں اپنی ضرورت پوری کروں۔ چاہتا ہے نہیں، میرے ساتھ آج معاملہ آیا ہے تو مجھے صدقہ خیرات نہیں چاہیے، بس مجھے کہیں سے قرض مل جائے، میں اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی صدقہ کر بھی نہیں سکتا، اور آدمی کی ضرورت کے حساب سے، حاجت کے حساب سے، تقاضے کے حساب سے صدقہ ملتا بھی نہیں، اور بہت سارے لوگ صدقہ کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے صحت دیا، میں کیوں صدقہ لوں؟ تو صدقہ کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، اور وہ شریعت میں ہمدردی، خیرخواہی، غمگساری کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو اب اسلام نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ قرض دو بغیر سود کے، بغیر سود کے قرض دو۔ تو پہلے سود کو حرام کیا، دوسرے پر صدقہ خیرات کی فضیلت بتائی، اور پھر اسلام جو ہے اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ قرض دو۔ یہ چند تھوڑا سا پس منظر اس آیت کریمہ کا تھا، مزید باتیں اگلے درس میں ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔